قرآن مجید کی سورہ فتح کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک. اس آیت کے مفہوم کے حوالے سے کچھ لوگ بڑے کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. اس حوالے سے اس کی مفہوم بیان فرما دیجیے. دیکھیں، ایک بات ذہن نشین رکھ لیں، حضور شیخ الاسلام کے آنے اور ان کے سب کچھ بیان کرنے کے بعد یہ چیزیں ساری کی ساری ریپیٹیشن اور اعادہ ہیں. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں. میں قرآن مجید کے ایک طالب علم ہوں، میرا یہ منصب نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کی وضاحت کروں، لیکن چونکہ انہوں نے وضاحت کر دی ہے تو اس کے اعادے میں وضاحت کر رہا ہوں. اچھا، اب دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے سورۃ الفتح کی آیت ہے. اب اس آیت کا ترجمہ جو آپ نے اشارہ کیا کہ عام طور پہ بعض علماء نے یہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. اچھا، ایک چیز ہوتی ہے، حافظ صاحب ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں، کسی چیز کو ایک آیت کو دیکھ کر اس کی پورا تصور قائم کر لینا. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اس تصور سے متعلق جتنے اجزاء قرآن اور سنت میں بیان ہوئے ہیں ان سب کا مطالعہ کر کے ایک وسیع تر تصور قائم کریں، اور وہی تصور حق ہوتا ہے. مثلا حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ 13 یا 14 مقامات پر ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ایک مقام پر پڑھ کے شیطان کی شخصیت اور آدم کی شخصیت کا تعین کر لیں گے تو کتنی ناانصافی ہوگی. اب مجھے ایک بات بتائیں، جو لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے گناہ معاف کر دیے گئے، ان سے چند سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ حضور کی عمر مبارک کی قرآن میں اللہ نے قسم کھائی ہے. اب اس کے بعد کی قسم نہیں کھائی، اعلان نبوت کے بعد پوری عمر کی قسم کھائی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جس عمر میں ان احباب کے نزدیک معاذ اللہ گناہ اور ذنب شامل تھے، اس کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے. یہ بات عقل میں آتی ہے؟ نہیں آتی نا. دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مقدمہ نبوت کے طور پہ، ایک ہوتی ہے نبوت، ایک ہوتی ہے مقدمہ نبوت، یہ بات غور طلب ہے. ایک ہوتی ہے نبوت اور ایک ہوتی ہے مقدمہ نبوت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقدمہ نبوت کے طور پہ اپنی پرانی زندگی کو پیش کیا، اور یہ سورہ یونس کے اندر ہے، نص ہے، نص سے سری، فقط لبثت فیکم عمر من قبلہ افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر میں نے ایک عمر نہیں گزاری. اگر اس کا ترجمہ یہ ہوتا تو وہ کہتے جی آپ نے جو عمر گزاری ہے اس میں تو آپ نے یہ گناہ کیے ہیں. وہ کہتے جی آپ جس عمر کو پیش کر رہے ہیں اس میں تو آپ نے فلاں فلاں گناہ کیے. تو اللہ تعالیٰ کا مقدمہ اور جو رسول اللہ نے مقدمہ پیش کیا وہ مقدمہ تو ختم ہو جاتا. تو لہٰذا یہ اتنا مضبوط مقدمہ تھا کہ اس پر خاتم النبیین کی رسالت کو کھڑا کیا گیا. وہ آپ کی دو چیزیں تھیں، آپ کی حیثیت کے دو نام تھے. ایک کا تھا نام جس کو کہتے ہیں صادق، اور ایک کا امین. اس کی ایک اور وضاحت بھی سن لیں. صادق کا مطلب ہوتا ہے جس کی جو قول کے حوالے سے ایکوریٹ آدمی ہے، اور امین کا مطلب ہوتا ہے جو عمل کے حوالے سے ایکوریٹ آدمی ہے. چونکہ قول کا صدق کا تعلق قول سے ہے اور امین ہونے کا تعلق عمل سے ہے. سمجھ آئیے؟ تو وہ لوگ جو صادق اور امین کہتے تھے، اگر وہ یہ گناہ دیکھتے جن کا یہ احباب تذکرہ کرتے ہیں کہ جی گناہ معاف کر دی، تو وہ کہتے، صادق اور امین نہ کہتے، ان گناہوں سے یاد کرتے. تو لہٰذا پوری پکچر میں یہ بات فٹ ہی نہیں ہوتی. اللہ کا قسم اٹھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ نبوت کے طور پہ اپنی پچھلی زندگی کو پیش کرنا، اور پھر مسلمات عقیدہ اہل سنت ہے انبیاء کی عصمت، معصوم ہے. اگر نبی معصوم نہیں ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، تو نبوت اور پیغام الہی سارا کا سارا مشکوک ہے. ایک گناہ گار بندہ کیا یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ اللہ کے احکام انسانیت تک پہنچائے؟ اور اگر پہنچائے تو اس کے اندر کتنی اتھینٹسٹی ہو سکتی ہے؟ نیچرل بات. تو لہٰذا یہ پوری پکچر کے اندر یہ بات فٹ ہی نہیں آتی. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے فٹ کیا آتی ہے. اس آیت کو چھوڑیں، اس آیت سے آپ آگے 5-6 آیتیں پڑھیں، آپ کو ساری پکچر واضح ہو جائے گی. اب یہ آغاز ہو رہا ہے، ان فتحنا لک فتحا مبینا سے آغاز ہو رہا ہے. پھر آگے یہ والی آیت ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. یہ پوری آیت چلتے چلتے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ مومنین کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے آپ کے ساتھی جو ہیں، آپ کے آگے اور پیچھے جو لوگ ہیں، ان کے گناہ معاف کر دیے. اب دیکھیے وہ قرآن کا کرینہ واضح ہے. آگے فرمایا هو الذی انزل سکینۃ فی قلوب المؤمنین. توجہ کریں، اللہ نے مومنوں کے دلوں پر
ان کے یہ گناہ ہے محبوب جو آپ کے ساتھی مومن ہیں ان کے گناہ معاف کر کے ان کے دلوں پر سکینہ نازل کر دی. تو سکینہ نازل ہو رہی ہے مومنین کے دلوں پر اور گناہ معاف ہو رہے ہیں رسول اللہ کے, یہ کوئی تک بنتا ہے؟ آگے چلیں, آگے فرمایا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي, گناہ معاف کر کے داخل مومنین و مومنات کو جنت میں کیا جا رہا ہے, نہ کہ رسول اللہ یہاں زیر بحث ہیں. اور پھر آگے سنیں, آگے اگلی آیت چھٹی آیت نے حساب کا کلیئر کر دیا, فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ, مومنین کا باب ختم کر کے منافقین کا باب شروع کر دیا. تو لہٰذا یہ صراحت کے ساتھ خود قرآن مجید کا نظم اور اسلوب یہ بتاتا ہے کہ اس سے مراد جو قبلہ نے ترجمہ کیا ہے نا وہ بہترین ترجمہ ہے کہ اس سے مراد آپ کے جو ہیں مومنین ہیں, جو آپ کے مومنین ہیں, جو آپ کے ساتھی ہیں, ان کے اگلے اور پچھلے گناہ اس ریوارڈ کے طور پہ کہ انہوں نے قربانیاں دی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ کے ساتھ جان مال کی قربانیاں دی, اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ فضل فرمایا. یہ اس کا مفہوم ہے.